السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 2 اسٹرکچر آف ایٹم. چیپٹر نمبر 2 اسٹرکچر آف ایٹم. اسٹرکچر آف ایٹم کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایٹم کیا چیز ہوتا ہے, اسٹرکچر کسی بھی چیز کا کیا ہوتا ہے. ایٹم اسمالسٹ پارٹیکل آف ایلیمنٹ کو کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن یہی ہے, اسمالسٹ پارٹیکل آف ایلیمنٹ. جب ایلیمنٹ کو توڑا جائے اس کے اسمالسٹ پارٹیکل کو ایٹم کہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایٹم سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایٹم بھی فردر سب ایٹامک پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے, وہ ہم اسٹرکچر آف ایٹم میں پڑھیں گے. لیکن ایلیمنٹ کا جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے اس کو ایٹم کہتا ہے. اب ایٹم کی ہسٹری کیا ہے. اصل میں ایٹم کو ایٹم لفظ نکلا ہی گریک ورڈ ایٹومس سے ہے. یہ گریک ورڈ تھا, اس کا مطلب تھا انڈیویزیبل, جس کو مزید ڈیوائڈ نہ کیا جا سکے. اس ٹائم کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے, اس کو مزید ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا اور یہ سب سے چھوٹا ہے. لیکن اس کے بعد پتا چلا کہ ایٹم فردر ڈسکوری سے پتا چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے. ایٹم سے بھی آگے فردر سب ایٹامک پارٹیکلس پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے گریک فلاسفر تھا ڈیموکرائٹس. اس نے کہا, ڈیموکرائٹس تھا گریک فلاسفر. اس ٹائم یونان دنیا میں پھیلا ہوا تھا اور یونانی فلاسفر تھا. اس نے ڈیموکرائٹس, اس نے کہا تھا کہ اگر ایک ایلیمنٹ کو تھیوریٹیکل کنسیڈریشن لی, اگر ایلیمنٹ کو توڑا جائے توڑ کے اس کے سب چھوٹے سے چھوٹے حصے کہہ رہے تو آخری حصہ جو بچے گا وہ ایٹم ہے, جس کو مزید نہیں توڑا جا سکتا. اسی لیے اس نے اس کا ایٹومس کا نام اس کا ایٹم رکھ دیا. لیکن اس کے بعد بھی کئی اچھے تک اس پہ یقین کیا گیا کہ یہ ایٹم ہی ہے, اسمالسٹ پارٹیکل. پھر 19ویں صدی آ گئی. 19 سینچری میں جان ڈالٹن نے اس نے ایٹامک تھیوری پیش کی. سائنس میں جو بھی نیا کنسیپٹ آتا ہے اس میں تھیوریز پیش ہو جاتی ہیں. ایٹامک تھیوری, اس تھیوری کے مطابق سارا میٹر, جتنا بھی دنیا میں میٹر ہے, اس ایٹمس پر مشتمل تھا. اس کی تھوڑی غلط نہیں ہے, آج بھی یہی مانا جاتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ ایٹم مزید فردر سب ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا پوائنٹ غلط تھا. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ تمام میٹر ایٹم سے بنا ہوا, اور دوسرا پوائنٹ تھا کہ ایٹم کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ, یہ سب ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. یہ والا پوائنٹ غلط تھا. یہ پوائنٹ صحیح تھا کہ واقعی آج بھی یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ میٹر ایٹم سے بنا ہے. میٹر کیا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز جگہ دیتے ہوئے وزن رکھتی ہے. Anything which has some mass and occupies space. اس میں کوئی بھی چیز جو وزن رکھے یا جگہ گھیرے. ایئر تک اس کی ایگزامپل میں آ جاتا ہے, کیونکہ ہوا بھی وزن بھی ہے اس کا, چاہے 0.000 میں کیوں نہ ہو, اور اس کا کوئی نہ کوئی اسپیس بھی گھیرتی ہے. 19ویں صدی کے آخر تک تو یہ تھیوری چلتی رہی, لیکن اس کے بعد 20ویں صدی میں 20th سینچری میں سب ایٹامک پارٹیکلس ڈسکور ہونا شروع ہو گئے تھے. سب ایٹامک پارٹیکلس ڈسکور ہونا لگے تھے, جس میں سے جے تھامسن تھا, رذرفورڈ, بوہر, بورسٹائن, اور چند ادر سائنسدان تھے. ان سب سائنسدانوں نے اس تھیوری کو غلط ثابت کیا. اٹامک تھیوری ریجیکٹ ہو گئی کیونکہ سب ایٹامک پارٹیکل آ گئے تھے. سب ایٹامک پارٹیکلس اس ٹائم 100+ ہیں. 100+ سب ایٹامک پارٹیکلس ڈسکور ہو چکے ہیں, لیکن ان میں سے صرف 3 ہیں جو فنڈامنٹل پارٹیکل ہے. مطلب ہو سکتا ہے کچھ ایٹم میں کوئی سب ایٹامک پارٹیکل ہے, ہو سکتا ہے کوئی کسی ایٹم میں کوئی ایبسنٹ ہو, لیکن 3 فنڈامنٹل ہے جو تمام ایٹم میں ہے. 3 فنڈامنٹل پارٹیکلس میں الیکٹرون, پروٹون اور نیوٹرون.
نیورونز کافی ہوتے ہیں اس میں نیوٹرونو اینٹی نیوٹرونو وغیرہ، لیکن وہ سب ایٹامک ان میں آتا ہے، فنڈامنٹل تین ہی ہیں اور ان میں سے صرف ایک نیوٹرونز ہے جو صرف ایک ایٹم میں نہیں پایا جاتا، وہ ہے ہائیڈروجن کا آئسوٹوپ پروٹیم۔ اس کے علاوہ جو نیوٹرون بھی تمام ایلیمنٹ میں پایا جاتا ہے، الیکٹران پروٹون تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، نیوٹرون اس کے علاوہ ہر کسی میں، بلکہ کبھی زیادہ تر ایٹم میں الیکٹران پروٹون سے زیادہ تعداد میں ہوتا ہے نیوٹرون۔ فردر اس کا یہ ہو گیا اس کا انٹروڈکشن، پھر اس کے بارے میں جو تھیوریز دی گئی ایٹم کے اسٹرکچر کے بارے میں۔ ایٹم کے اسٹرکچر کے بارے میں ڈالٹن نے جو کہہ دیا، ڈالٹن کی تھیوری میں اور بھی پوائنٹس لکھے ہیں، اس نے یہ سارے پوائنٹس کہے تھے، باقی اس کے پوائنٹس ٹھیک تھے، اصل میں سب سے بڑا پوائنٹ یہی تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمام ایلیمنٹس کسی بھی ایلیمنٹ کے تمام ایٹمس ہوتے ہیں وہ الائک ہوتا ہے، مطلب وہ سیم ہوتا ہے۔ اگر گولڈ ہو تو گولڈ کے ایلیمنٹ میں تمام ایٹمس گولڈ کے ہوں گے اور وہ ایک جیسے ہی ہوں گے، ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا۔ دوسری سے بات یہ کہ ایٹم انڈیویزیبل ہے، میٹر ایٹم سے بنا ہوا ہے، اور جو ایلیمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ وے میں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ایٹم کمبائن کرتے ہیں ان ڈفرینٹ ویز۔ اب اس کو ڈفرینٹ ویز میں اس ٹائم نہیں پتا تھا کہ ڈفرینٹ ویز اصل میں کیمیکل بانڈنگ ہے، اس نے بس ایسے ہی کہہ دیا ٹو فارم کمپاؤنڈ، کیونکہ اس ٹائم لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کمپاؤنڈ بنتے کیسے ہیں آخر۔ یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں کرنی تھی، لیکن اس کے بعد سب سے پہلے پروٹون ڈسکور ہوئے 1886 میں، گولڈسٹائن نے پروٹون ڈسکور کیے۔ ڈسکور پروٹونز، پروٹونز کا نام پروٹون اسی لیا کیونکہ اس کا مطلب پرو کا مطلب پہلے ہوتا ہے، یہ پہلے ڈسکور ہوتے اس لیے اس کا نام پروٹون رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد 1897 میں جے تھامسن نے الیکٹران کو ڈسکور کر بتایا کہ اس کے اوپر پازیٹیو چارج، اس کے اوپر نیگیٹو چارج ہے، پروٹون کے اوپر پازیٹیو چارج، الیکٹران کے اوپر نیگیٹو چارج۔ اس ٹائم نیوٹرون کافی لیٹ ڈسکور ہوا تھا، پروٹون اور الیکٹران کافی عرصہ ہو گیا تھا ان کو ڈسکور ہوئے، اس کے کافی عرصے بعد رذرفورڈ کی پریڈکشن کے بعد 1920 میں نیوٹرون ڈسکور ہوا تھا، وہ بھی چیڈوک نے کیا تھا۔ چیڈوک ڈسکور نیوٹرون، اس ٹائم تک 20ویں صدی سے پہلے تک 19ویں صدی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ سب ایٹامک اور فنڈامنٹل پارٹیکل ایٹم کے دو ہی ہیں، پروٹون اور الیکٹرون، اور نیوٹرون کا کسی کو وجود کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ان دونوں کو سمجھا جاتا تھا فنڈامنٹل پارٹیکلس، لیکن یہ اس کی پیچھے اسٹوری ہے نیوٹرون کیسے ڈسکور ہوا، وہ اس کی پریڈکشن سے زیادہ فورٹ ہے، اس میں ڈسکور ہوا تھا۔ جب یہ آ گئی اٹامک تھیوری، اٹامک تھیوری آئی، اٹامک تھیوری غلط ثابت ہو گئی۔ اٹامک جب بھی کوئی تھیوری نئی غلط ثابت ہوتی ہے اس کے بدلے میں کوئی نئی تھیوری رہتی ہے، تو تھامسن نے جب الیکٹران ڈسکور کیا تو اس نے پلم پڈنگ تھیوری لی۔ پلم پڈنگ تھیوری، پلم پڈنگ تھیوری کیا تھی؟ پڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کھیر، اور پلم کا مطلب ہوتا ہے یہ جس کے اوپر لوازمات ڈالا جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ جو الیکٹران ہے نا، اب اسٹرکچر آف ایٹم کو ڈسکرائب کرنا تھا، یہ اس پہ دی گئی تھی کہ ایٹم ٹھیک ہے سب ایٹامک پارٹیکلس ہیں، لیکن سب ایٹامک پارٹیکل پائے کیسے جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جو الیکٹران اور پروٹون پائے کیسے جاتے ہیں، یہ بتانا تھا پلم پڈنگ تھیوری، اس نے اس لیے پیش کی تھی۔ اس نے کہا پروٹون اصل میں ایٹم جو ہے وہ پازیٹیولی چارج ہے، پازیٹیولی چارج ہے، اور یہ پورا پول ہے، اس پول کے اندر تھوڑے تھوڑے مطلب بالکل الیکٹران ایسے ہی پائے جاتے ہیں جیسے کھیر میں بادام پائے جاتے ہیں۔ ہاں ہمارے ٹیچر نے اس کا مطلب بادام دیا، جیسے کھیر میں بادام پائے جاتے ہیں جس طرح اوپر ڈالے جاتا ہے، ایسے پلم پڈنگ تھیوری میں الیکٹران ایسے پائے جاتے ہیں پروٹون کے سمندر میں۔
لیکن یہ بھی غلط ہو گئی تھی تھیوری، کیونکہ الیکٹرون نیوکلیس کے اندر یا ایٹم کے سینٹر میں صرف اور صرف پروٹون اور نیوٹرون ہوتا ہے، الیکٹرون تو ہوتے ہی نہیں، الیکٹرون تو باہر شیلز میں ہوتا ہے، اس لیے یہ تھیوری ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ نیوٹرون کی ڈسکوری کے بعد یہ تھیوری ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے کیتھوڈ ڈسکوری آف الیکٹرونس، کیتھوڈز اور الیکٹرون کی ڈسکوری۔ کیتھوڈز، کیتھوڈ ریز کو ڈسکور کرنے والے سر ولیم کروکس تھے۔ یہ جے جے تھامسن نے نہیں کیا، یہ سر ولیم کروکس نے کیا۔ اور الیکٹرون کو ڈسکور کرنے والا جے جے تھامسن، یہ 1879 میں ہوا، اور یہ 1897 میں، یہ کافی دیر بعد ہوا، جبکہ اس کو 7 ہی ہو جائے، یہ 79 اس کو الٹا کرتے ہیں 97 تو یہ سن یاد کرنے کے لیے ہو جائے گا۔ الیکٹرون یا کیتھوڈز ایسی ڈسکور نہیں ہوئی ہے پورے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے کوئی بھی چیز فائنڈ کی گئی، کیونکہ الیکٹرون کو تو آج تک کسی نے دیکھا ہے، الیکٹرون تو دور کی بات ہے، ایٹم کو ہی آج تک کسی نے دیکھا، الیکٹرون کو آج دیکھا تھا۔ انہوں نے لی ایک ڈسچارج ٹیوب، ڈسچارج ٹیوب شیشے کی بنی ٹیوب ہوتی ہے جس میں مختلف ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا جاتا ہے۔ ٹیوب، اس ٹیوب کے ساتھ الیکٹروڈس جوڑے جاتے ہیں، الیکٹروڈس وہ ہوتے ہیں جو الیکٹریسٹی سپلائی کر دیتے ہیں، ان کا مقصد اور کچھ نہیں ہوتا، یہ اینوڈ اور کیتھوڈ کا۔ یہاں پر ایک اینوڈ ایک کیتھوڈ، یہ کنیکٹڈ ہے فردر بیٹری سے، بیٹری کو سنگل ایسے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہائی وولٹیج شو کرنا تو ایسے شو کرتا ہے، زیادہ لائنیں لگا کے، مطلب وہی ہوتا ہے بیٹری، بس یہ ہائی وولٹیج ہو جاتا ہے۔ ان میں سے یہ پازیٹیو ٹرمینل ہے تو یہ اینوڈ ہوا، یہ نیگیٹو ٹرمینل ہے تو یہ نیگیٹو ٹرمینل سے کنیکٹڈ ہے تو یہ کیتھوڈ ہوا۔ یہ الیکٹروڈ ہے، الیکٹروڈ صرف الیکٹریسٹی کو پاتھ وے پرووائڈ کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کبھی بھی جاتی ہے تو وہ اس میں اصل میں روٹ ہوتا ہے اس کا نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف، لیکن جو کنونشنل ہے وہ پازیٹیو سے نیگیٹو شو کرتا ہے۔ تو یہ کیتھوڈ یا الیکٹروڈ ہیں، یہ صرف پاتھ پرووائڈ کرنے کے لیے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک ویکیوم پمپ بھی لگا ہوتا ہے، ویکیوم پمپ کا بھی کام ہوتا ہے، ویکیوم پمپ اس لیے لگا ہوتا ہے تاکہ جب اگر ایکسٹرا گیس اندر اکٹھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پریکٹیکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے یا پورا نہیں ہو پا رہا تو اس کو نکالنے کے لیے ہی کام آتا ہے ویکیوم پمپ۔ یہ ہو گئی ڈسچارج ٹیوب، یہ ہو گئی بیٹری۔ اینوڈ پازیٹیو ہے کیونکہ یہ پازیٹیو اور کیتھوڈ نیگیٹو ہوتا ہے، کنونشنل لیا تھا، ویسے اینوڈ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، وہ آگے چیک کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے عام طور پہ زیادہ تر اینوڈ پازیٹیو ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کیتھوڈ رے کو یہ ڈسچارج ٹیوب تھی اس کو گیس سے فل کر دیا گیا۔ اس سے کچھ ریکوائرمنٹس تھی ایکسپیریمنٹ کی جو انہوں نے اس ٹائم رکھی ہے، یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، کوئی بھی یہ گیس ہو سکتی تھی، تو انہوں نے اس ٹائم پریشر، یہ پریشر یہاں پہ کم ہی رکھا جاتا ہے، یہ ویکیوم پمپ اصل میں پریشر کو ہی، کیونکہ جتنا زیادہ یہاں پہ گیس کی تعداد ہوگی اتنا زیادہ آپس میں ٹکرائیں گے، پریشر اتنا زیادہ بڑھے گا، تو پریشر کو کم سے کم کرنے کے لیے ویکیوم پمپ لگایا گیا۔ پریشر رکھا گیا تھا 10⁻⁴ ATM، ATM پریشر کا ایک یونٹ ہے۔ جب یہ ہائی وولٹیج یہاں سے بیٹری سے پرووائڈ کیا گیا، یہ گیس سے اس میں موجود، گیس سے ٹکرایا، گیس کے مالیکیول سے ٹکرایا تو وہ اپنے گیس کے الیکٹرون ساتھ لے گیا، الیکٹرونز کی جو پوری رو تھی وہ ساری ایسے موو کرنے شروع کر دیا، الیکٹرونز ریز کی فارم میں۔ کیا ہوا اصل میں، یہ جو بیٹری ہے اس نے دیے الیکٹرونز موو کرتے ہیں نا، اصل میں چارجز موو کرتے ہیں، الیکٹریسٹی کا مطلب فلو آف چارجز،
الیکٹرون فلو کر رہے تھے، الیکٹرون سے فلو کر رہے تھے، ان کی ویلوسٹی بہت زیادہ تھی، ویلوسٹی مطلب اسپیڈ. یہ الیکٹران جا کے گیس کے مالیکیول سے ٹکرا ہے، جو بھی گیس ہے، نو میٹر ورڈ گیس ہے، ہو سکتا ہے ہائیڈروجن ہو، ہیلیم ہو، لیتھیم ہو، کسی بھی میٹر کو گیس کی فارم میں رکھ دیا گیا ہے، کسی بھی نان میٹر. فرض کر لیتے ہیں یہ ہائیڈروجن کی گیس ہے، یہ الیکٹران تھا، اس کے ساتھ جا کر ٹکرایا، اس کے الیکٹرون جب یہ نکلا تو یہ ایک الیکٹرون نہیں تھا، یہ دو الیکٹرون بن گئی، اس کا بھی الیکٹرون لے گیا اور یہ آئن بن گیا. یہ مالیکولر ایسے ہی بنتا ہے، یہ جو پیچھے بڑا نا جو ڈسچارج میں بنتا ہے، یہ اس کا بھی ساتھ ہی ہو گیا الیکٹران نکلے. اب یہ جو دیکھا گیا کہ یہ جو بیم نکلے، یہ جو ایک ریز نکلی، یہ والی ریز کیتھوڈ کی طرف نہیں جاتی، ان کی موومنٹ تھی اینوڈ کی طرف، اینوڈ کی طرف موومنٹ تھی، اور اینوڈ کی طرف موومنٹ سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، نیگیٹو ریز. اور دوسری بات یہ کیتھوڈ سے اینوڈ کی طرف موو کر رہے تھے، تو یہ کیونکہ یہ نیگیٹولی چارج ہے تو ان کو یہاں سے ریپلشن ملی نیگیٹو سے، اور موو کرنا شروع کر دیا انہوں نے پازیٹیو کی طرف. ان کو کیتھوڈ ریز کا نام دیا گیا ہے، ان ریز کو. کیوں؟ کیونکہ سمجھا یہ کیتھوڈ سے نکل رہی تھی، جو الیکٹرون تھے کیتھوڈ سے آتے نا، اور باقی الیکٹرون اس سے نکل رہے، تو ان کو کیتھوڈ ریز کا نام دیا گیا. دوسری بات یہ ریز اسٹریٹ لائن میں موو کرتی تھی، اور کیتھوڈ کا سرفیس، یہ کیتھوڈ ہے، اس کے پرپینڈیکولر موو کرتی تھی، مطلب یہ کیتھوڈ کا سرفیس ہے، یہ ریز کی ڈائریکشن ہے، تو یہ اینگل کیا بننا ہے 90 ڈگری. پرپینڈیکولر ہمیشہ 90 ڈگری ہے، کہ کیتھوڈ کے ہمیشہ پرپینڈیکولر موو کر رہی تھی، اینوڈ کی طرف موو کرنے سے پتہ چلا کہ ان کی نیچر کیا ہے، یہ نیگیٹیولی چارج ہے. دوسری بات دیکھا گیا کہ اگر درمیان میں کوئی چیز رکھ دیں، کوئی بھی چیز رکھی گئی، اس کا سایہ بن گیا، اور پیک سرفیس کوئی بھی رکھی گئی، اس کا سایہ بن گیا. سایہ بننے کا مطلب تھا کہ یہ ریز نہیں ہے، کیونکہ ریز کبھی بھی سایہ نہیں بناتی، پارٹیکلز بناتا ہے سایہ میں. جب اس کا سایہ بنا، شیڈو بنا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نہیں ہے. یہ جو درمیان میں اگر کوئی چیز آتی ہے اس کا سایہ بھی بنا دیتا ہے. کیتھوڈ رے صرف اس کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی، کیتھوڈ رے جب الیکٹران بہت تیزی سے کیتھوڈ سے ٹکراتا ہے تو یہ اس کے پاس ایکسیسو الیکٹران ہوتا ہے، تو فوری طور پہ یہ بھی الیکٹران ملتا ہے. اس وجہ سے بھی اس کو کیتھوڈ ریز کا نام دیا گیا ہے. ایک اس کی نیچر کیتھوڈ جیسی تھی، یہ نیگیٹو تھے، اوپر سے نکل بھی کیتھوڈ سے رہتے زیادہ تر، یہ تو بہت کم ہوتا کام، زیادہ تر کیتھوڈ سے ہی نکل رہا، تو اس لیے اس کو کیتھوڈ ریز کا نام. ان کی ڈائریکشن آف فلو بتا رہے ہیں شیڈو کی بنا، کیونکہ یہ پارٹیکلس ہے، اگر یہ پارٹیکلس نہ ہوتا ریز ہوتی تو ایسے ہی گزر جاتے. اگر الیکٹران مائکروسکوپ یا لائٹ مائکروسکوپ میں بنتا ہے، آج کل ڈوئل نیچر آف میٹر چلا ہوا ہے، لائٹ بھی ڈبل نیچر رکھتی ہے، وہ پارٹیکل نیچر بھی اور ویو نیچر بھی ہے، اسی لیے لائٹ مائکروسکوپ کے نیچے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ پارٹیکل نیچر اس کی شو گئی. تو یہ جو سر ولیم کروکس انہوں نے کیتھوڈ رے تک ہی اس کو محدود رکھا، لیکن جے جے تھامسن نے مزید بتایا کہ یہ پارٹیکلز ہیں، اور ان پارٹیکلز کا نام بھی جے جے تھامسن نے رکھا الیکٹران، اس لیے ڈسکوری آف الیکٹران کس نے کی، وہ جے جے تھامسن ہی نام آتا آج بھی. اور کب یہ 1897 میں، اور کیتھوڈ رے کی ڈسکوری کرنے والا جے جے تھامسن نہیں تھا، وہ سر ولیم کروکس سے، انہوں نے 1879 میں کیا. نیگیٹو چارج ہے، چارج ان کا اسی ٹائم پتہ چل گیا تھا جب انہوں نے کیتھوڈ سے اپوزٹ موو کرنا شروع کیا. جے جے تھامسن نے صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا نام الیکٹران اور ویسے، جے جے تھامسن نے ان کا چارج ٹو میس ریشیو بھی فائنڈ کی تھی. چارج ٹو میس ریشیو، میس اس ٹائم الیکٹران کا نہ چارج معلوم تھا نہ میس معلوم تھا. اس کے بعد اس کے بہت سی چیزیں معلوم ہو چکی تھی یہ الیکٹران کی، اور یہ کافی مشکل ایکسپیریمنٹ ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ میں لکھا ہوا ہے برا پڑھ کیسے انہوں نے چارج میسج اتنی آسانی سے نہیں وہ ہوئی تھی. جب چارج میس ریشیو جے جے تھامسن نے لکھا ہوئی تھی، چارج میس ریشیو کے بعد ہی پتا چلا یہ پارٹیکل ہے، اور پھر ان کا الیکٹران آ گیا، کیونکہ جس چیز کے پاس میس ہے وہ ظاہری بات ہے وہ میٹر ہی ہے، اور میٹر تو پارٹیکلس پر ہی مشتمل ہوگی.
اس سے پتا چلتا ہے وہ میٹر ہے، وہ لائٹ نہیں ہے، وہ کوئی روشنی نہیں ہے، وہ میٹر ہی تھی سب۔ دوسرا وہ ٹمپریچر کو ریز کر دیتا تھا۔ کسی بھی چیز کا ٹمپریچر ریز کیسے ہوتا ہے؟ ٹمپریچر ریز ہونے کا مطلب ہوتا ہے ٹمپریچر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کائنیٹک انرجی۔ جب کوئی بھی چیز بہت ہائی انرجی سے آتی ہے کسی دوسری چیز کے ساتھ ٹکراتی ہے، یہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ایٹم یا پارٹیکل ہے اس کی موومنٹ بڑھ جائے گی، کائنیٹک انرجی بڑھ جائے گی آپس میں، اور کائنیٹک انرجی جیسے ہی بڑھے گی ٹمپریچر بڑھ جائے گا، اس لیے ٹمپریچر بڑھ گیا۔ دوسرا جو لائٹ پیدا ہوئی تھی ڈسچارج میں، وہ یہاں پر جب ٹکراتی تھی ڈسچارج ٹیوب کی دیواروں پر، ادھر ادھر ادھر، تو وہ ایک فلوریسنس، ایک لائٹ پیدا کرتی ہے جس کو فلوریسنس کہتے ہیں۔ یہ لائٹ آئی تھنک گرین کلر کی ہوتی ہے یہ لائٹ، اور جتنی بھی کیتھوڈ ریز تھی وہ ساری سیم ٹائپ کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ایک کیتھوڈ رے کا چارج میسج سے کوئی ہو رہا ہے دوسرے کی ہو رہا ہے، سیم تھی ساری کیتھوڈ رے، جبکہ وہ جو اینوڈ ریز ہیں وہ ایسی نہیں تھی، ان میں ڈفرنس تھا۔ آل دا کیتھوڈ ریز آر سیم۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ الیکٹرون سارے سیم ہوتے ہیں ہر ایٹم کا، اسی لیے تو الیکٹرون ایکسچینج کر لیتا ہے یا شیئر کر لیتا ہے۔ کیتھوڈ سیم کیسے کہا گیا؟ کیتھوڈ چینج کر کے دیکھا گیا کہ ہو سکتا ہے کیتھوڈ چینج ہونے سے کیتھوڈ چینج ہو رہا ہے، لیکن نہیں، پھر بھی وہی ریز نکلی۔ گیس چینج کر کے دیکھی گئی، پھر بھی وہی ریز نکلی، کیونکہ الیکٹرون جو ہے الیکٹرون سیم ہوتا ہے سب ایٹم سے۔ یہ ہے ڈسکوری آف الیکٹرون۔ اس لیے اس کے بعد پتہ چلا کہ الیکٹرون کو بھی فنڈامنٹل پارٹیکل میں شامل کر لیا گیا، اور آج الیکٹرون نمبر آف الیکٹرون ان ایٹم کو ہی کیا کہتا ہے اٹامک نمبر، اور یہ کسی بھی ایٹم کی آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انسانوں میں فنگر پرنٹ ہوتا ہے، ویسے ایٹم میں اٹامک نمبر چلتا ہے۔